میں نے پہلے ایک طویل حجو لکھی تھی، اس کا عنوان رکھا تھا در حجو خوارج، وہ افغانستان والوں کے خلاف۔ جی بالکل۔ تو یہ جو واقعہ ہوا شہادت کا علی خامنہئی صاحب کی، تو اس کو سنتے ہی اس میں نے کچھ شعر بڑھائے بھی اور کچھ بہت سارے غیر متعلق تو گھٹا دیے۔ اب یہ ایک دوسری حجو بن گئی ہے مستقل، اور یہ ہے در حجو اعرابیاں، یعنی کہ صحرائی بدوؤں کی حج۔ واہ، یہ خلیج والے بدو ہیں جی۔ وہ اعرابی جو قرآن میں آیا نا کہ اعراب منافقت میں بہت شدید ہوتے ہیں، قرآن میں، اور ایمان لے آئیں تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ لائیں تو بہت زیادہ وہ، اور ان میں نفاق پایا جاتا ہے۔ تو اس کی تصویر ہم نے دیکھ لی یہاں پہ بدقسمتی سے۔ تو یو اے ای اور وہ جو ہے نا قطر، کویت وغیرہ، جی ہاں، اس میں سعودی عرب وغیرہ بالکل نہیں داخل، مت ہے اس میں، اس طرف بالکل ذہن نہ جائے۔ یہ صرف یو اے ای اور متصل جو عرب خلیجی ریاستیں ہیں، ہاں، ان کی حج ہے، کیونکہ وہ اسرائیل کی ایکسٹینشن بن چکے ہیں۔ اس میں مطلب مجھے بالکل کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو در حجو اعرابیاں گرچہ از روزے نخستیں، کار دل با آتش است، امشب اندر جان ما یک شعلہ بالا آتش است۔ یہ جو فارسی شاعری جانتے ہیں ان کو لیے بہت مانوس یہ ہے زمین۔ یہ عرفی نے کہا تھا کہ کار دریا سلسبیل و روح دریا آتش است۔ تو اس زمین میں غالب نے بھی کہی، صاحب نے بھی کہی، بعد آنے والے تقریباً ہر شاعر نے اس زمین میں کہی ہے جو عرفی نے شروع کی تھی۔ تو یہ گرچہ از روزے نخستیں، کار دل با آتش است، امشب اندر جان ما یک شعلہ بالا آتش است۔ ترجمہ بھی کرتا جاتا ہوں ایک ایک شعر کا، کہ اگرچہ روز ازل ہی سے دل کا معاملہ بس آگ کے ساتھ ہے، لیکن آج رات میری روح میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ پرانی آگ سے شعلہ بھر زیادہ بلند ہے۔ دیدہا آتش نگہ آتش تماشا آتش است، ہرچہ ناپیداست آتش ہرچہ پیدا آتش است۔ آنکھیں آگ، نظر آگ اور منظر بھی آگ، جو چھپا ہوا ہے وہ بھی آگ ہے اور جو ظاہر ہے وہ بھی آگ۔ بہت دوش از آب و خاک بود امروز دنیا آتش است، آہواں را دشت و دریا ماہیاں را آتش است۔ کل تک مٹی اور پانی سے بنی ہوئی تھی مگر آج دنیا آگ ہے، ہرنوں کے لیے صحرا اور مچھلیوں کے لیے دریا آگ بن چکا ہے۔ در لغات ما مراد از لفظ دریا آتش است، اسم گو گلزار می باشد مسمی آتش است۔ ہماری لغت میں دریا کا مطلب آگ ہے، نام چاہے گلزار ہو، نام والا آگ ہے۔ بس کہ ما صحرائیاں را تشنہ میری لازم است، بس کہ ما صحرائیاں را تشنہ میری لازم است، نیمہ صحرا سراب و نصف صحرا آتش است۔ کیا کہیں؟ الغرض ہم صحرائیوں پر پیاسا مرنا لازم ہو چکا ہے، کیونکہ آدھا صحرا سراب ہے اور آدھا آگ۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ یک یک زمیں خاکستر و یک آسماں دود سیاہ، کی تواند گفت کآخر تا کجا ہا آتش است۔ زمین بھر راکھ
اور آسمان برابر دھواں. کون بتا سکتا ہے کہ یہ آگ کہاں کہاں تک لگی ہوئی ہے؟ سبحان. نئے سمندر باش و نئے ماہی کہ در ان منجلاب. یہ جو ٹکڑا ہے نا نئے سمندر باش، یہ عرفی کا ہے. اچھا. پورا مصرع ہے نئے سمندر باش نہیں، ہم سمندر باش و ہم ماہی کہ در جیہون عشق، کہ یہاں آگ میں رہنے والا کیڑا بھی بننا پڑے گا اور مچھلی بھی. یہ جیہون عشق ہے، یہ عشق کا دریا ہے. یہاں قار دریا سلسبیل کہ دریا کی تہ میں جنت کی نہر بہ رہی ہے، اور روئے دریا آتش است، اور سطح آگ ہے اس کی. تو دونوں بنو گے تو عشق کر سکو گے. تو اس کو اشارہ ہے کہ نئے سمندر باش و نئے ماہی کہ در ان منجلاب، آب تیز آبست و آتش آتشک زاں آتش است. نہ سمندر بنو نہ ماہی، کیونکہ اس دلدل میں آب تیزاب ہے اور آگ آتشک پیدا کرنے والی آتش. شامت اعمال ما بنگر کہ در صحن حرم، ناریاں سجدہ گزارندو مسلح آتش است. ہماری شامت اعمال تو دیکھو کہ حرم کے صحن میں ناری نماز پڑھ رہے ہیں اور مسلح آگ ہے. اب یہ قطع ہے، یہ اسرائیل والوں کے بارے میں. جی. قطع: پائے کوبان است و رقصاں لشکر ابلیسیاں. پائے کوبان است و رقصاں لشکر ابلیسیاں، ہم چو گردابے کزو دریا سراپا آتش است. اور ادھر اسرائیل میں ابلیسیوں کا لشکر اچھل اچھل کر ناچ رہا ہے، ایک بھنور کی طرح جس نے سمندر کو اوپر سے نیچے تک آگ بنا رکھا ہے. اور کہہ رہا ہے اے مسلمانہ تشکر وے مسلمانہ صلاح، ہی زمے تاں ہی زمستو آتش ما آتش است. وہ جھوم جھوم کر گا رہا ہے کہ اے مسلمانوں شکریہ، اور اے مسلمانوں بشارت، تمہارا ایندھن ہی اصلی ایندھن ہے اور ہماری آگ ہی خالص آگ، تاکہ روشن باد اجاق غیرت آباد شما، در جہنم زار ما یک نیست صدہا آتش است. تاکہ تمہاری غیرت کا چولہا جلتا رہے. ہمارے جہنم زار میں ایک نہیں سینکڑوں طرح کی آگ ہے. مطلب بے فکر رہو. اب وہ قطع ختم ہو گیا. اب اپنا حال کے غم گساری چون نہ باشد، غم خلاف غیرت است. سابقاً در چشم ما نم بود حالا آتش است. کہ جب کوئی غم بانٹنے والا ہی نہ رہے تو غم اور اس کا اظہار غیرت کے خلاف ہے. پہلے ہماری آنکھوں میں نمی تھی لیکن اب آگ ہے. بندے دنیا و تسخیر دو عالم ہشت ہشت. یہ ہمارے یہاں کے جو نام نہاد مجاہدین ہیں نا ان کے بارے میں. بندے دنیا و تسخیر دو عالم ہشت ہشت، در گزر اے کاہ ساما زین تمنا آتش است. دنیا کا بندہ اور دونوں جہان کا فاتح ہشت ہشت. اے تن کے جتنی اوقات رکھنے والے، یہ خواہش مت پال، یہ خواہش آگ ہے. تخرے مور و مگس ان ملت بے حس و ہوش.
ان خسو خاشاک را فی الحال اولا آتش است. یہ بے حس اور بے ہوش ملت جس پر چیونٹیاں اور مکھیاں بھی ہنستی ہیں، اس کوڑے کرکٹ کے لیے فی الحال آگ ہی مناسب ہے. کشتہ طاعون ذلت لائق تجہیز نیست، مردے مجزوم را شوئندہ تنہا آتش است. ذلت اور بے غیرتی کے طاعون سے مرنے والا اس قابل نہیں کہ اسے کفن پہنایا جائے. جزامی مردے کو بس آگ ہی غسل دے سکتی ہے. واہ واہ واہ. ان گروہ تازیاں چن اہرمن پرورد اند، ان گروہ تازیاں چن اہرمن پرورد اند، گرز باغ و راغ ہم گویند مانا آتش است. اعرابیوں کا یہ گروہ شیطان کا پروردہ ہے. یہ اگر باغ اور سبزے کا بھی نام لیں گے تو ان کی مراد آگ ہوگی. اے کلاب جی فجویاں، اے امیران خلیج، اے کلاب جی فجویاں، اے امیران خلیج، یخ گرفت امروز تاں حقا کے فردا آتش است. اے مردار پر پلنے والے کتو، اے خلیجی حکمرانو، تمہارا آج بے غیرتی کی برف میں دبا پڑا ہے، اور کل وہ آگ تم کو گھیرے گی جس سے بھاگا نہیں جا سکتا. انشاءاللہ. بعد پے ہم لعنت اللہ علیکم اجمعین، در جنا تا آب ہستو در سقر تا آتش است. تم سب پر لعنت ہوتی رہے میرے اللہ کی طرف سے جب تک جنت میں پانی ہے اور دوزخ میں آگ ہے.